بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستوں، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بہلول دانا یا بہلول دانا کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ یہ ایک پوری سیریز کی صورت میں ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ مزید جو سیریز کی ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکیں اور سن سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ معزز قارئین، بہلول تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار ہے جسے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بہلول یا بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم ہی بدل دیا اور دانش برہانی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راست ہے اور وہ تنہا پاگل کہلوانے والا ہے جو دانشمندوں کو حکمت و دانش سکھاتا ہے۔ اس نے ایک ایسی انوکھی راہ چنی تھی جو آج تک کسی کے قدموں سے پامال نہیں ہوئی۔ بہلول کی بے پر پیش اور ہے پر جزم ہے۔ یہ نام ہنسمکھ، سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول کی انہی کی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کروا دیا تھا۔ وہ ہر جگہ بہلول ہی کہلواتا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اسی طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار رہا ہے۔ اس کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کہی اور سنی جاتی ہیں۔ اس کا اصل نام وہب بن عمرو تھا اور جائے ولادت کوفہ بیان کی گئی ہے۔ وہ بغداد کے ثروت مندوں میں سے تھا۔ وہ روایات میں اسے ہارون رشید کا قریبی رشتہ دار اور برادری مادری کہا لکھا گیا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ قاضی نور اللہ ششتری کے بقول وہ ہارون رشید کے عہد کے دانشمندوں سے گزرا ہے جو کسی مصلحت کے تحت دیوانہ بن گیا تھا۔ یہ مجالس المومنین کی کتاب میں ہے۔ اس کی دیوانگی کے بارے میں دو روایات مشہور ہیں۔ یہ بھی معروف ہے کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایت پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس دور کے شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نکات بن گیا جو ہنسی ہی ہنسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون رشید عباسی کی مخاصمت کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے امام عالی مقام علیہ السلام کی 14 سال کی قید، سخت اور زہر سے شہادت کا ذمہ دار ہارون کو ہی ٹھہرایا ہے۔ ایک روایات کے مطابق ہارون نے دیگر متقی اور نامور لوگوں کے ساتھ بہلول سے بھی امام معصوم علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تھا۔ بہلول انکار کے نتائج سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے رہنمائی کی درخواست کی اور ان کی ہدایت پر دیوانہ بن کر اپنی جان بچا لی۔ اس کے بارے میں دوسری روایات یہ ہیں کہ بہلول کا جرم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور ارادت مندی تھا، جو ہارون کے دور میں قابل گردن زنی جرم قرار پایا تھا۔ جو بہلول کو پتہ چلا کہ اسے عنقریب گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ امام معصوم علیہ السلام سے قید خانے میں رابطہ کیا۔ حالات زمانہ کے پیش نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب صرف ایک حرف جیم کی صورت میں دیا، جس سے بہلول پر جنون کے معنی منکشف ہوئے۔ وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک ایسی پرآز حکومت دیوانگی اختیار کر لی جسے اس دور کی چلتی پھرتی اپوزیشن کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ بہلول جرأت و حباکی، حق گوئی اور مظلوموں کی حمایت کا علمدار تھا۔ وہ اس دور میں بادشاہ پر کھلے بندوق تنقید کرتا تھا۔ جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا قصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔
اس کی دانشمندی اور ذہانت نے بھی کبھی اس کا موقع نہیں دیا تھا کہ اس کے کسی لفظ پر گرفت کی جا سکے۔ بہلول حالات زندگی تو دستیاب نہیں ہیں، لیکن اس کی حکایات کے مطالعے سے اس کے جو خد و حال ابھرتے ہیں وہ ایک غیر معمولی ذہین، دانشمند اور طبع شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک خدا رسیدہ عالم اور نابغہ روزگار تھا، بہترین ہنسی مزاح رکھتا تھا۔ اس دور کے حالات اور معاشرت پر اس کی نگاہ گہری تھی۔ وہ ایک حیرت انگیز شگفتہ برجستگی کے ساتھ اپنی دیوانگی کا برہم بھی رکھتا تھا اور دیوانی بات بھی نہیں کہتا تھا۔ اس نے دیوانگی اور فرزانگی کو کچھ ایسے موجزانہ انداز میں ہم آہنگ کیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کی جان کی ضمانت تھی بلکہ مظلوموں کی حمایت کا ایک مؤثر ذریعہ اور حکومت پر کھلی تنقید تھی۔ شگفتگی، زندہ دلی اور بزلہ سنجی نے اسے ہر دور کا ایک ہر دل عزیز کردار بنا دیا، جو دیوانہ بھی ہے اور لوگ اس کے فضل و کمال کے قائل بھی ہیں۔ وہ پاگل بھی کہلاتا ہے اور مشکل مسئلوں میں اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اس سب کے باوجود کوئی یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔ یہی اس کا کمال ہے، وہ در حقیقت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہے۔ کہ بہلول کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن جو کہ میں نے شروع میں بیان کر دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس سیریز میں آپ کو بہلول دانا کے بارے میں وہ بھی بتاؤں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل پاشا ٹی وی سے لازمی جڑے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔